بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو شہر مکہ کی تاریخ کے بارے میں چند دلچسپ معلومات انفارمیشن دینے والے ہیں جو یقیناً آپ کے نالج اور دلچسپی میں اضافہ کریں گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سعودی عرب کا ایک اہم شہر ہے جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا یہ مشہور شہر جو مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے اور یہاں خانہ کعبہ بھی موجود ہے جو اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے۔ مکہ کی تاریخ قدیم دور سے شروع ہوتی ہے جب یہ شہر ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر قائم ہوا۔ مکہ کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں اگر بات کی جائے، مکہ کی بنیاد تقریباً 2000 قبل مسیح کے قریب رکھی گئی تھی۔ اس کی جغرافیائی حیثیت یعنی قافلوں کی تجارت، راستوں کا سنگم نے اسے ایک نمایاں تجارتی مرکز بنا دیا۔ قریش قبیلہ جو مکہ کا حکمران قبیلہ تھا، اس نے شہر کی معیشت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مکہ میں خانہ کعبہ کی موجودگی نے اسے نہ صرف تجارتی بلکہ مذہبی حیثیت بھی دی۔ لوگ مختلف قبائل سے یہاں آ کر عبادت کرتے تھے اور اپنی رسومات ادا کرتے تھے۔ اسلام کا آغاز جب ہوا، اسلام کی آمد کے ساتھ مکہ کی تقدیر میں تبدیلی آئی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 610 عیسوی میں پہلی وحی کا جب اظہار کیا جب ان کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور ان کی تبلیغ نے مکہ کی سماجی اور مذہبی سیاحت کو چیلنج کیا۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو قریش کے لوگوں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پیغمبر کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ سن 622 عیسوی میں جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تو پیغمبر اور ان کے پیروکار مدینہ ہجرت کر گئے جہاں انہیں ایک محفوظ پناہ ملی، یعنی مدینہ کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا۔ سن 630 عیسوی میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کی جس نے شہر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ پیدا کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پاک کیا اور وہاں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جس سے توحید کا پیغام عام ہوا۔ اس کے بعد مکہ کو اسلامی ریاست کا مرکز بنا دیا گیا اور یہاں سے دین اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی۔ شہر مکہ کی تاریخ ویسے تو بہت قدیم ہے اور یہ اسلامی ثقافت کا ایک اہم مرکز بھی ہے۔ یہاں شہر مکہ کے حوالے سے چند اور معلومات جو بڑی دلچسپ ہیں ان کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے۔ تاریخی اعتبار سے مکہ کی تاریخ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا سن 2000 قبل مسیح سے چلی آ رہی ہے اور یہ شہر آب و ہوا کے لحاظ سے گرم اور خشک ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں یہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، البتہ سردیوں میں اس کا درجہ حرارت معتدل ہو جاتا ہے، یعنی درمیانے درجے کا ہوتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ، باشندے، وہاں کے ریزیڈنٹ، مکہ کے باشندے زیادہ تر تجارت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب مکہ شہر آباد ہوا اس وقت کے لوگوں کا ذریعہ روزگار تجارت تھا۔ یہ شہر ایک تجارتی مرکز کے نام سے ہی مشہور تھا جہاں مختلف قبیلے آ کر اپنے مال و متاع کا لین دین کیا کرتے تھے۔ زرعی سرگرمیاں بھی کچھ موجود تھیں، کچھ لوگ زراعت سے بھی وابستہ تھے، لیکن چونکہ یہاں پہ سخت پہاڑ پائے جاتے ہیں اور میدانی علاقہ نہ ہونے کے برابر ہے اور آب و ہوا بھی بہت زیادہ گرم ہے تو اس لحاظ سے زرعی لحاظ سے یہ خطہ کافی پیچھے ہے۔
البتہ یہاں پہ کھجوروں کے باغات موجود تھے اس وقت، اور جو ان کی روزگار میں کافی مددگار ثابت ہوتے تھے۔ شہر مکہ کے ارد گرد کئی پہاڑ موجود تھے جو ابھی بھی موجود ہیں، جن میں مشہور جبل النور اور جبل ثور ہیں۔ مکہ میں اس زمانے میں قبائلی نظام میں حکومت قائم تھا۔ مختلف قبائل کے سردار اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے اور وہ ان معاملات کو چلایا کرتے تھے، یعنی ہر قبیلے کے اپنے قانون ہوتے تھے جس کے تحت وہ قبیلہ چلتا تھا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں جن دنوں کی ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں، اس وقت اگر مکہ کا جغرافیائی طور پہ جائزہ لیا جائے تو مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر واقع ہے، شمال میں یثرب یعنی مدینہ، اور مغرب میں یزان جیسے گاؤں موجود تھے۔ بت پرستی کا زمانہ تھا۔ قبل از اسلام مکہ میں بت پرستوں کا رواج عام تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہی لوگوں میں توحید کی تعلیم پھیلی اور بت پرستی کے رسومات میں تبدیلی آئی۔ اسلام نے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف راغب کیا، جس کے نتیجے میں بت پرستی کا خاتمہ ہوا۔ اس دور کے بڑے سردار میں قبائل قریش کے لوگ شامل تھے، جن میں ابو مطلب، ابو جہل اور ابو سفیان کے نام بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے اور سننے میں پسند آئی ہوگی۔ اگر اس کو فردر آپ مزید انفارمیشن اس کے بارے میں لینا چاہتے ہیں اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔